إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہر قسم کی تعریف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل و اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خصوصاً درود و سلام نازل و ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز سامعین، میرا موضوع ہے اولاد کے حقوق۔ چونکہ میں نے والدین کے حقوق کے تعلق سے آپ کے سامنے اتوار کے پروگرام میں کچھ باتیں رکھی تھی، تو میں نے سوچا کہ جب والدین کے کچھ حقوق ہیں تو اولاد کے بھی تو کچھ حقوق ہونے چاہیے، اور اسلام نے ان کے بھی کچھ حقوق دیے ہیں۔ والدین آج شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، لیکن کیوں کرتی ہے یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ کیا ہے؟
اسی بات پر آج بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے پہلا حق اولاد کا والدین کے اوپر جو ہے وہ پہلا حق اللہ بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دو ذمہ داری دی کہ آپ جہاں جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرتے ہو، آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، آپ کے اہل میں جتنے لوگ آتے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی آپ جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب کیا پتہ چلا کہ اولاد کو جہنم میں جانے سے روکنا، اولاد جہنم میں نہ چلی جائے، اس کی فکر آپ کو کرنی ہے۔ تو صرف فکر کرنے سے کیا اولاد جنت چلی جائے گی؟ ہم کو افسوس اگر ہے کہ ہماری اولاد جہنم نہ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جنت میں جائے، تو صرف چاہنے سے یہ کام ہو جائے گا یا اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے پیچھے کوشش کرنی پڑتی ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں؟ تو اللہ نے پہلا حق یہ بتایا کہ آپ جہاں جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرتے ہو، وہاں اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب کیسے بچائیں گے آپ، یہ آپ سوچئے۔ تو آپ یا ہم میں سے جو کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا پابند بننا پڑتا ہے، نماز روزوں کا پابند ہونا پڑتا ہے، گناہوں سے دور رہنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم جہنم سے بچیں گے۔ اور یہی کام اللہ کہتا ہے آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی کرو، ان کو بھی نماز کی پابندی کراؤ، ان کو بھی غلط چیزوں سے دور رکھو، ان کو بھی گناہوں سے دور رکھو، تب جا کر کے وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا اللہ۔ ہم بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، دنیا کا ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی، جو آپ کے اوپر ذمہ داری آئی تھی اس کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، اللہ سوال کرے گا۔ اسی میں آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں پوچھے گا، اللہ قیامت کے دن ہم سے ہماری بیوی کے بارے میں پوچھے گا، جتنے لوگوں کے ہم ذمہ دار ہیں، جتنے لوگ ہمارے ماتحت ہیں، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اب کیا پتہ چلا کہ اولاد جب ہماری رعیت ہے، اولاد جب ہمارے ماتحت ہے، اگر وہ بگڑتی ہے تو اللہ تعالی ذمہ دار ہم کو ٹھہرائے گا۔ کیونکہ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، اس حدیث کو ذرا سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب دین اسلام میں پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، توحید لے کر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو دے کر کے بیچتا ہے، جو بھی چاہے جس کے گھر میں بھی پیدا ہو، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو توحید لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من مولود یولد الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِ، اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا رہے، وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کو مجوسی بنا رہے ہیں، اس کو نصارہ بنا رہے ہیں۔ کون بنا رہے؟ ماں باپ، بچہ خود نہیں بن رہا ہے۔
جب ہم اس کو یہودی بنائیں، جب ہم اس کو نصارہ بنائیں، جب ہم اس کو مجوسی بنائیں، تو گناہ کا ذمہ دار بھی تو ہم ہی ہوئے نا، اللہ سوال بھی تو ہم ہی سے کرے گا نا۔ ہم اپنے بچے کو یہودی کیسے بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو یہودی کیسے بنا رہے ہیں؟ یا کوئی بھی انسان اپنے بچے کو یہودی یا مشرک یا نصارہ جو کچھ بھی بناتے ہیں، شریعت اسلامیہ سے اگر وہ بچہ دور ہے تو اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ آج جب بچہ ہمارا 3 سال کا ہو جاتا ہے تب سے ہم کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو کون سے اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، کہاں پہ اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ فیس کی کوئی پرواہ نہیں، 2 لاکھ لگے گا دیں گے۔ وہ بچہ بولنا نہیں جانتا ہے، وہ بولنا تک نہیں جانتا ہے، آپ اس کو 1 سال کے لیے 2 لاکھ 4 لاکھ دینے کو تیار ہو۔ آپ کو پریشانی ہے اس کے فیوچر کیسا بنے گا، اس کی دنیا کیسے سنورے گی، اس کے لیے 3 سال سے 4 سال سے کون جتنے بھی سٹنگز ہیں سب میں ہم لے جا کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ بچہ چلنا نہیں جانتا ہے، بچہ بولنا نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم محنت کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، کپڑے پہنا کر کے ایک یہودی اسکول میں لے جا کر کے ہم اس کو داخلہ کرا دیتے ہیں، اس کے پیچھے 2-4 لاکھ روپے خرچہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہر سال جب ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور اس کو غیر اسلامی تعلیم دیتے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے دنیا اور دین دونوں ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو دنیا بھی ضروری ہے، یہاں جینے کے لیے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، جینے کے لیے وکیل کی بھی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، ہمارے بچے وکیل بھی بنے، ہمارے بچے انجینئر بھی بنے، ہمارے بچے پروفیسر بھی بنے، سب کچھ ہمارے بچے بنے، لیکن سب سے پہلے توحید اور اللہ والے بنے، توحید پرست بنے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، ان کو مدرسوں سے دور رکھتے ہیں۔ آج دینی تعلیم کو حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی بن جائے، کیا کمائے گا یہ، کیا کھلائے گا یہ اپنے ماں باپ کو؟ ان کی زندگی تنگیوں میں گزرتی ہے، تو ماں باپ کو یہ کیا کریں گے؟ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، جس کو آپ نے دینی تعلیم نہ دی، جس کو آپ نے عقیدہ نہ سکھایا ہو، جس نے آپ کو شریعت نہ سکھایا ہو، جس کو آپ نے دین کی تعلیم نہ دی ہو، وہ بچہ یہودی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہمارے بچے پرورش پاتے ہوں، روزانہ 8-8 گھنٹے ہمارے بچے یہودیوں کے ہاتھ میں پلتے ہوں، وہ جو تعلیم دیتے ہوں، وہ جو رہنمائی کرتے ہوں، وہ جو سکھاتے ہوں، اسی پہ تو ہمارے بچے چلیں گے۔ گھر جب بھی آتے ہیں تو اسی نقش قدم پہ ہم بھی تو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آج کیا سیکھ کے آیا؟ ہم نے کبھی پوچھا ہمارے بچے نے آج قرآن پڑھا، ہمارے بچے نے آج نماز پڑھی، ہمارے بچے نے آج دعا پڑھی؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ مسجد میں بھیج دیتے ہیں ہم 1-آدھا گھنٹے کے لیے، گیا نہیں گیا، پڑھا نہیں پڑھا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو دوسروں کے ہاتھ میں دین کے لیے چھوڑ دیا اور دنیا کے لیے آپ محنت کریں گے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کر کے آپ اس کو یہودی بنا رہے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کو آپ نصرانی بنا رہے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، آپ اس کو مجوسی بنا رہے ہیں۔ پھر یہی بچے جب والدین کو گالیاں دیتے ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جو آج یہ بچے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیا، ان کو صحیح عقیدہ نہیں بتایا، ماں باپ کا مقام کیا ہے وہ نہیں بتایا، اللہ کون ہے اس کی پہچان نہیں کروائی، رسول کون ہے اس کی پہچان نہ کروائی، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کی پہچان نہ کروائی ہم نے۔ اور پھر ہم اسے سوال کریں کہ میرا حق دے دیجئے، ہم نے ان کو ان کا حق نہیں دیا، اور اپنا حق مانگیں گے تو وہ دیں گے ہم سے؟ ہم کو کہاں سے دیں گے؟ اور ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں۔ آج ہمارے بچے جو لقمے کھاتے ہیں، جو ہم کھلاتے ہیں، اس میں تمیز ہے حلال و حرام کی؟
جب انسان حرام لقمے سے پرورش پائے گا، جب بچہ حرام کھا کر کے بڑھے گا، تو اس میں فطرت اسلام کی صفت کہاں سے آئے گی؟ حرام چیز اصل چیز کو ختم کر دیتی ہے، حرام چیز انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، حرام غذا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، پھر اس غذا سے کھانے کے بعد، استعمال کے بعد ہماری دعاؤں میں بھی اثر نہیں ہوتی ہے، ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو جو ہم لقمہ کھلاتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، پھر یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو کہیں بھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ یہ آپ جانتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس زکوٰۃ کے مال آ رہے تھے، کھجوروں کی ڈھیر لگی ہوئی تھی، حضرت حسن اور حسین وہیں پہ کھیل رہے تھے، اسی درمیان حضرت حسن اور حسین میں سے کسی نے ایک کھجور اٹھا لیتے اور اپنے منہ پہ ڈال دیا، کھا لیا، بچہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر کے اس کو نکال لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا پتہ نہیں کہ آل محمد کے اوپر زکوٰۃ کا مال حرام ہے؟ ایک کھجور اس بچے نے اپنے منہ میں ڈالا تو میرے نبی نے انگلی ڈال کر اس کو نکال لیا۔ آج ہمارے بچوں کی پرورشی حرام رزق سے ہو، حلال رزق سے ہم نے اس کو دور رکھا، اس بچے کے اندر اسلامی فطرت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہم نے تو اس کی فطرت کو کچل دیا، ہم نے اس کو غلط چیز کھلا کر کے اس کے اندر توحید کی جو جذبہ اور جو صفت تھی اس کو ہم نے حرام مال کھلا کر کے ختم کر دیا۔ تو والدین کے اوپر ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حلال رزق کھلائیں، حرام رزق کھلا کر کے ان بچوں سے اچھی توقع غلط ہے، غلط ہے۔ آپ ان سے اچھی امید نہ رکھیے، وہ ہماری خدمت کریں گے، ہماری بات مانیں گے، اس کی امید آپ مت رکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک تاریخی واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو پکڑ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین، میرا یہ بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو اس بیٹے نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ میرے والد جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین میں کچھ آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ کہا میرا بھی کوئی حق ہے ہمارے والدین کے اوپر؟ کہا ضرور حق ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ یہ جو تمہاری ماں تم کو دے وہ نیک عورت دے، ایک نیک عورت سے اس کو شادی کرنا چاہیے تھا، سب سے بہترین تحفہ جو تم کو یہ دے سکتا تھا وہ نیک عورت کی، نیک ماں کی شکل میں۔ کہا میرے باپ نے یہ کام نہیں کیا میرے ساتھ، ایک مجوسیہ عورت سے شادی کی ہے جس کے اندر ایمان کی بو تک نہیں ہے، اس نے میرا نام رکھا تو غلط نام رکھا، اس نام کا معنی نکلتا ہے گوبر کا کیڑا، میرا نام بھی صحیح نہیں رکھا میرے باپ نے، میری ماں بھی اچھی نہیں، میرا نام بھی اچھا نہیں، میری تربیت بھی اچھی نہیں، اسلامی تعلیم سے انہوں نے دور رکھا، میرا حق نہ دے کر کے یہ اپنا حق مجھ سے مانگتا ہے تو میں کہاں سے دوں ان کو ان کا حق؟ امیر المومنین کہتے ہیں پہلے ان کا حق دو، اس کے بعد اپنا حق کا مطالبہ کرنا۔ تم نے کوئی اس کے لیے تربیت نہیں کی، کوئی تم نے ان کے لیے محنت نہیں کی، 5 ٹائم 3 ٹائم کھانا کھلا دینا، اچھے کپڑے پہنا دینا، یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ اصل ذمہ داری نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری ہے کہ انسان کو نیک بنایا جائے، اس کو توحید پرست بنایا جائے۔ ارے کھلاتے تو ہیں، اگر برا نہ مانے تو کھلاتے تو جانور بھی اپنے بچوں کو ہیں، پرندے بھی اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے چونچ میں منہ میں دانہ دبا کر کے لا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اگر یہی کام صرف ہم بھی کریں تو ہمارے اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو کھلانے کے ساتھ ساتھ صحیح تربیت کیجیے، آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو تربیت کیجیے، ان کو بتائیے کہ کیا ہے۔ ہم غلط کام کریں اور بچے کو کہیں کہ اچھا کام کرے تو نہیں کریں گے وہ۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے، جو آپ کے ہمارے مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے، وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے لیے دعا کرے گی، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ اس اولاد کے پیچھے ہم نے کون سی محنت کی ہے؟
کون سی تیاری کی ہے؟ برا مت مانیے، جب ہم مر جائیں گے ہم نے اپنے بچے کو اتنی تعلیم دی ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھا سکے، کیا کیا ہے ہم نے اپنے اولاد کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی، ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی ہوتی، تو ہمارا بچہ کبھی یہ کہنے کا موقع ہی نہ دیتا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، نہیں دیتا موقع۔ لیکن ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے دور رکھا، شریعت سے دور رکھا، ہم نے اس کو توحید کی تعلیم نہیں دی، ہم نے جب بھی دی ان کو تعلیم صرف دنیاوی تعلیم دی ہے۔ تو دین کی تعلیم ضروری ہے، ہمارے بچے اس لائق کم سے کم ہونے چاہیے کہ ہماری نماز جنازہ بھی پڑھا سکے۔ وہ جو اولاد اپنے باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھا سکتی ہو، جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کے طریقے تک معلوم نہ ہو جس اولاد کو، اس اولاد کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ سوال کرے گا ہم سے، پوچھے گا ہم سے کہ اپنے اولاد کو تم نے نیک کیوں نہیں بنایا؟ وہ جہنمی اگر ہے تو اس کا ذمہ دار تم ہو، تم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنا، انجینئر کیوں نہیں بنا، پروفیسر کیوں نہیں بنا، لائر کیوں نہیں بنا، دنیا کے اونچے اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچے۔ اس کی فکر ہے ہمیں، اس کے لیے بینک بیلنس کی فکر ہے ہمیں، 4 گھر خرید کے رکھ دیں گے، چاہے جتنی بھی چیز دے دو۔ یہ دولت ختم ہونے والی چیز ہے، اگر اولاد نالائق نکل گئی تو اولاد اس کو ضائع کر لے گی۔ ایک چیز دے دیجئے ان کو، علم دے دیجئے، صحیح عقیدہ اور صحیح توحید کی تعلیم دے دیجئے۔ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، مال کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ علم ہمارا حفاظت کرتا ہے اور مال کو ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، فرق اتنا ہے۔ تو ایسی تعلیم، ایسی چیز دیجیے اپنی اولاد کو جو اس کی حفاظت، اس کی جان کی، اس کے ایمان کی، اس کے عقیدے کی، اس کے مذہب کی، اس کے ساری چیزوں کی حفاظت کر سکے۔ تو اولاد کو نیک بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اپنے ہاتھ سے بنائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو نماز مار کے پڑھاؤ۔ یقین سے پوچھئے، میں تو نہیں جانتا، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، ہم نے کبھی بھی اپنی اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹا تک ہے؟ مارنا تو دور کی بات، ہم نے اپنی اولاد کو ڈانٹا ہے کہ تم نے آج نماز کیوں نہ پڑھی؟ ہم نے کبھی پوچھا؟ ہم نے کبھی سوال کیا؟ ہم نے کبھی ان کو مسجد کا راستہ بتایا؟ نہیں بتایا۔ مسجد لے کر کے آئے ہم، کم سے کم جب تک وہ بچہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، تب تک تو ہماری یہ ذمہ داری، حالانکہ ذمہ داری پوری زندگی تک ہے، لیکن کبھی کبھی بچے جب الگ ہو جاتے ہیں، گھر الگ ہو جاتا ہے تو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جب تک آپ کے کمرے میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہو، آپ اس کو کپڑا پہناتے ہو، اس کی دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہو، تو آپ نے اس کے دین کے بارے میں کچھ سوچا؟ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ بتایا؟ کبھی اس کو مسجد لے کر کے آئے؟ آپ نہیں آئے۔ یہ حق ہم نے ادا کیا؟ نہیں کیا۔ پھر یہ اولاد جب ہمیں گالیاں دیتی ہے، جب یہ اولاد ہمیں ستاتی ہے، جب یہ اولاد ہمیں تانے دیتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ اگر اس کو آپ نے مسلمان نہ بنایا، صحیح عقیدہ والا نہ بنایا، صحیح تربیت آپ نے نہ کی، تو کچھ نہیں کیا آپ نے۔ ضروری ہے کہ ان کو صحیح عقیدہ والا بنایا جائے، اس کو نماز کی پابندی کرنے والا بنایا جائے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ کی اولاد بے حیائی سے رک جائے گی اگر وہ نمازی ہے، آپ کی اولاد وہ غلط کاموں سے رک جائے گی اگر وہ نمازی ہے۔ جو چیز برائی سے روکنے والی ہے اس چیز کی تو ہم نے تعلیم ہی نہیں دی اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں
کہ میرے بچے نماز کی پابندی کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ یہ تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دی۔ ہمارے بچے کیسے کمائیں گے، کتنا کمائیں گے، اس کی تعلیم کی اور اس کی فکر ہے ہمیں۔ اس کو توحید پرست ہم نے نہیں بنایا۔ اور جب ہم اپنے بچوں کے نکاح کرتے ہیں تو باپ اس لائق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نکاح پڑھا سکے؟ باپ ہی اس لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو کچھ ذمہ داریاں اپنی بنتی ہے، اپنی بنتی ہے۔ جیسے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ اس کے رشتہ دار پڑھائیں، اس کے اپنے پڑھائیں۔ کب تک پیسے دے دے کر کے پڑھوائیں گے آپ؟ کب تک مولویوں کے بھروسے پہ رہیں گے آپ؟ اگر مولوی بھی ملنا بند ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ اور کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، پڑھنے والے نہیں ملتے۔ اتنے بڑے معاشرے میں، اتنے بڑے محلے میں آپ نظر ڈال کے دیکھیے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہو، کتنے مولوی آپ کو مل جائیں گے؟ نہیں ملتے ہیں۔ اب دینی تعلیم سے بھی لوگ دور ہو رہے ہیں۔ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ کون پڑھائے گا جنازے کی نماز؟ کون پڑھائے گا بیٹے کی نکاح؟ کون پڑھائے گا بیٹی کا نکاح؟ ایسے ہی اگر اسلام سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرو گے، تو پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ آج ہی ہمارے بچے اتنے بگڑے ہوئے ہیں، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا؟ یہ تو یقینی ہے کہ اسلام یہاں سے اٹھا لیا جائے گا دنیا سے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ علماء کو اللہ اٹھا لے گا۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ دین کو ختم کر دے گا، اور دین کو ختم کیسے کرے گا؟ عالموں کو اٹھا لے گا، پھر جاہل بچیں گے، نہ پڑھے لکھے لوگ بچیں گے، پھر وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ تو ہونا ہی ہے، یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، لیکن ہم سے ہی یہ ہو، ہم ہی اس کی شروعات کریں، یہ اس کی چیز کی، اس کی مجھے توقع نہیں تھی، اور یہ میں نہیں مانتا کہ اس کی ابتدا ہم سے ہی ہو، اس کی شروعات ہم ہی کریں۔ تو سوچنے کی بات ہے، ہمارے اسلام کا محافظ کون ہوگا؟ جو اپنے عقیدے کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں، جو دین کی تعلیم نہ جانتے ہوں، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کیسے اسلام کی حفاظت ہوگی؟ کیسے لوگ دین کی طرف آئیں گے؟ کون بلائے گا ان کو؟ جب ہم ہی بگڑ جائیں۔ اپنے آپ کو ہم توحید پرست کہتے ہیں، عقیدہ درست والا کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن کیا چیز ہے ہمارے اندر؟ ہم نے کبھی اپنے آپ کو ٹٹولا؟ تو بچوں کا ایک حق یہ بنتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، ایک حق بچوں کے لیے انصاف ہے، بچوں کے درمیان انصاف کرنا۔ آج والدین اولاد کے درمیان انصاف بھی نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ ایک اولاد کو کچھ دے دیا، دوسری کو نہیں دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اولاد میں یاد رکھیے، بیٹی بھی ہے، اولاد میں بیٹی بھی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مال تقسیم کرتے ہیں تو بیٹیوں کو برابر کا حق دینا پڑے گا۔ آپ وراثت کا مسئلہ الگ ہے، جہاں بیٹے کو 2 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ وراثت کہتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد کی بات ہے، وہ ابھی آپ اپنی زندگی میں یہ کر رہے ہیں، اور اس مال میں آپ کی اولاد کا برابر کا حق ہے، تو اولاد میں بیٹی بھی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا، یا کہتے ہیں کچھ مال دیا، تو ان کی والدہ کہتی ہے آپ اللہ کے نبی کو اس بات پر گواہ بنا دیجئے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ دیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئے اور کہا اللہ کے نبی گواہ رہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ مال دیا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں گواہ ہوں، کیا پوچھا آپ نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے، یہ جتنی اولاد ہے سب کو یہ دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، صرف میں اس کو دے رہا ہوں کیونکہ اس سے محبت زیادہ ہے نا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ وَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ بخاری کی روایت۔ یہ ظلم ہے، میرے نبی نے کہا ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ تو آج والدین اولاد کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، ایک کو دیتے ہیں دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ مجھے نہیں مانتا، یہ میری اطاعت نہیں کرتا، یہ میری فرما برداری نہیں کرتا، اس لیے اس کو جائیداد سے ہی دخل کر دو، اس کو جائیداد سے ہی پہ دخل کر دو، یہ میں نے تمہارے نام کر دیا۔ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو آپ کیوں غلطی کرتے ہو؟ وہ جہنم میں جائے گا تو کیا آپ بھی جائیں گے؟ نہیں نا۔ تو آپ اپنا حق ادا کیجئے،
آپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیجئے، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد، سارے حقوق دینے کے بعد، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد اب اللہ سے دعا کرو، الہ العالمین میری ذریت کو، میری اولاد کو، میری بیویوں کو، سب کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، وہ اتنے اچھے اور اتنے نیک بن جائے کہ میں ان کو دیکھ کر کے خوش ہو جاؤں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ کیا پتہ چلا کہ اولاد کو جہاں آپ فکر کرتے ہیں صحیح بننے کی، آپ اپنے کو بھی اتنا متقی بنائیے کہ آپ متقیوں کا بھی امام بن جائیں، متقی لوگ بھی آپ کے اوپر رشک کریں کہ یہ کتنا پرہیزگار اور کتنا دیندار ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے۔ تو حق بھی ادا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اور خود بھی نیک بننے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی، ہماری اولاد ہماری اطاعت بھی کرے گی، اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں رہے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔